ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روحانی خصائل اور حیوانی خصائل، یعنی اس کی جو شخصیت ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روحانی اور جسمانی۔ مذہب کا مدعا یا اس کا جو مقصد ہے وہ ہماری روحانی اور اخلاقی تعلیم و تربیت پر مرکوز ہے، اور اسلام کو دین فطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری روحانی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ہماری جسمانی ضروریات اور ان کی پاکیزگی کا بھی خیال کرتا ہے، اس لیے اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ تو جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو جہاں وہ اپنی معاشی اور معاشرتی اقدار سے نیچے گرتی چلی جاتی ہے یا ان کو کھوتی چلی جاتی ہے، تو اینڈ پہ جا کے وہ اخلاقی طور پہ بھی دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ تو جو آخری دیوار گرتی ہے وہ اخلاقی دیوار ہوتی ہے۔ جب اخلاقی دیوار گر جائے تو اس کے بعد جو واپسی کا سفر ہے وہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں جو اخلاقی دیوار ہے یا جو اخلاقیات کی دیوار ہے وہ بھی گر چکی ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو مشرق سے ہم مقابلہ کرتے ہیں یا موازنہ کرتے ہیں مغرب کا، تو مغرب بالخصوص یورپ اور امریکہ جو جہاں میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنسی بے راہ روی کا شکار ملک ہیں یا بر اعظم ہیں، اس کے باوجود وہاں کے جو لوگ ہیں، جو عام شہری ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو بھی لیڈر یا لیڈر بننے کا خواہش مند ہو یا جس کو وہ لیڈر منتخب کریں، وہ اخلاقی لحاظ سے اور جنسی بے راہ روی کے لحاظ سے وہ ان سے بہتر ہو، ان سے بلند درجہ رکھتا ہو یا اس سے بلند معیار رکھتا ہو۔ ان کے بقول اگر ان کا لیڈر بھی ویسا ہی ہے یا ان کے جیسا ہی ہے تو پھر وہ لیڈر کیوں ہے، کہ وہ لیڈر بننے کا دعویٰ کیوں کرتا ہے یا خواہش کیوں کرتا ہے؟ اس کو کم از کم عام لوگوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ اب جو صورتحال ہے اس میں دو چیزیں جو ایک لیڈر کے لیے ہوتی ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ اس کی اخلاقی جو اس کا معیار ہے وہ ہوتا ہے، یا اس کی شخصیت ہے یا اس کا معیار ہے، دوسرا اس کا کرپشن ہونا، مالی کرپشن، یعنی ایک اخلاقی اور ایک کرپشن، مالی کرپشن۔ اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اب اس وقت جو دونوں چیزیں ہیں وہ اس نہج پر پہنچ چکی ہیں کہ پاکستانی قوم کے نزدیک جب انہوں نے کسی ایک شخص کو لیڈر مان لیا یا بنا لیا تو اس کے بعد وہ ان کے خلاف کوئی بھی مالی یا اخلاقی کرپشن یا سکینڈل کو برا نہیں مناتے، یعنی ان کی نظر میں ان کا جو لیڈر ہے اس کا اخلاقی طور پر بے راہ رو ہونا یا جنسی لحاظ سے بے راہ رو ہونا یا مالی لحاظ سے کرپٹ ہونا کوئی خاص یا بڑی بات نہیں ہے۔ پہلے تو اگر آپ کسی کے لیڈر کو یا اس کی سیاسی شخصیت کو جس کا وہ پرستار ہو، اگر آپ اس کے اوپر کوئی بات کہیں تو وہ اس کو جھٹلائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھ لے کہ کوئی ایویڈنس جو ہے وہ کافی سٹرونگ ہے تو پھر وہ دوسرے لیڈر سے موازنہ کرے گا کہ دوسرا جو ہے وہ اس سے بھی برا ہے، اور اس کے بعد اینڈ پہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں دوسرے کو بھی برا سمجھتا ہوں تو وہ پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے سامنے خفگی کا اظہار قطعاً نہیں کرے گا۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا کہ جس شخص کو وہ اپنا لیڈر سمجھے بیٹھا ہے یا بنائے بیٹھا ہے اس کو اخلاقی لحاظ سے جو ہے وہ کسی اچھے مقام پہ فائز ہونا چاہیے یا مالی لحاظ سے اس کو کرپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے نزدیک ایسا لگتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے جب بھی کسی سے کوئی بات کی جائے، کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہونا یا مالی طور پہ کرپٹ ہونا، یہ اب کوئی ایسی برائیاں رہی نہیں عام ووٹروں کے نزدیک یا عام پاکستان کے عام شہریوں کے نزدیک، جس کی بنا پر وہ اپنی پسند یا ناپسند کا، جو سیاسی پسند یا ناپسند ہے اس کا فیصلہ کریں۔ ان کی جو پسند یا ناپسند ہے وہ ذاتیات پر مبنی ہے، یعنی شخصیت پرستی پر مبنی ہے۔ اگر اس کو کوئی شخص پسند ہے تو اس کے بعد کہانی ختم ہے،
اور وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کے نزدیک یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. جنسی طور پہ بے راہ رو ہونا یا مالی طور پہ کرپٹ ہونا اس کے نزدیک یا عام بندے کے نزدیک یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی بنا پہ وہ اپنے لیڈر کو یا جس کو اس نے لیڈر مان رکھا ہے یا بنا رکھا ہے اس سے وہ ڈسٹنس کر لے یا اس کو برا سمجھے یا اس کو وہ یا اس سے ناتا توڑ لے یا اپنا اس کے متعلق اپنا جو ایٹیچیوڈ ہے یا جو اپنی سوچ ہے وہ چینج کر لے. یہ ممکن نظر نہیں آتا. تو میں اس بات پر غور کرنے لگا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کرنے میں کون کون سے فیکٹر تھے کہ یہ ہم یہاں تک پہنچے اور ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کتنا عرصہ لگا. اس کے اندر ایک فیکٹر جو ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی یہ حالت، یا وہ اتنے بے راہ رو ہونے کے باوجود ہمارا جو ووٹر ہے وہ سٹل اس کو کیوں اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار ہے اور اس نے اس کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے. یا ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں رہی کہ وہ مالی طور پہ کرپٹ ہے یا اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ لائے گئے یا پروموٹ کیے گئے وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے تراشے ہوئے تھے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ حیران کن ہے. اس چیز کو جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام جو ہے اگر ان کی نزدیک یہ جنسی بے راہ روی اور کرپشن ایک کوئی جو ہے وہ پریشانی کی بات نہیں رہی تو ان کو ایک حال میں پہنچانے والا کون ہے، یہاں تک وہ کیسے پہنچے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ چیزیں بیک فائر ہونے کی طرف جا رہی ہیں یا ان کا رد عمل جو ہے وہ آنا شروع ہو رہا ہے. اب جو ہے عوام اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی ہتھ کنڈے آج تک استعمال کیے، جو کچھ کیا اور جو بھی پاکستان جس وقت جہاں آج کھڑا ہے وہاں تک اس کو بچانے میں جو اسٹیبلشمنٹ نے رول پلے کیا، مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اس کو ان کی سب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور الٹیمیٹلی اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. ایک چیز اور آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ پچھلے دنوں وہ جو وی لاگ بھی میں نے بنایا ہے وہ پچھلے دنوں ایک کتاب آئی ہے حاجرہ خاتون نامی صاحبہ کی. میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی پڑھنے کا کوئی مجھے اشتیاق ہے، نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کس طرح کی کتابیں پڑھوں. لیکن اس میں جو انہوں نے نام دیا ہے، جو انہوں نے اس کتاب کو نام دیا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا. ویئر دا اوپیم گروز، یعنی پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ افیم جو ہے وہ اگائی جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ افیم کیا ہے، ایک ڈرگ ہے. وہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے؟ یہ لوگوں کو ایک نشہ ہے جس پہ لگایا جاتا ہے. جب ابھی یہ جو لیٹسٹ جو ڈرگز ہیں، یہ نشے ہیں، یہ جب نہیں نکلے تھے تو اس سے پہلے افیم تھی جس پر لوگوں کو لگایا جاتا تھا. تو پاکستان میں بھی لوگوں کو اس نشے پہ لگایا جاتا ہے. مختلف قسم کے نشے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، قوم کو اس پہ لگایا جاتا ہے. کون لگاتا ہے، کیسے لگاتا ہے، اب یہ سارا کچھ آہستہ آہستہ پوری طرح سے جو ہے وہ کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پاکستان ایک سرزمین ہے، ایک ملک ہے جہاں پہ اوپیم گرو کرتی ہے، بہت زیادہ گرو کرتی ہے کیونکہ اس کی طلب بہت زیادہ تھی اور لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا اور اس پہ لگے بھی. لیکن اب جو اس کا جو نشہ ہے وہ آہستہ آہستہ اتر رہا ہے اور عوام جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ اس کے جو نشہ اترنے کے بعد جو انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اس کے بعد جو اس کا رد عمل ہوتا ہے، ہم اس فیز کی طرف آہستہ آہستہ، مجھے لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس فیز کی طرف بڑھ رہے ہیں. السلام علیکم.